دے بارے میں تو واضح کی ہے کہ وہ حرام کا حرام رہ گیا، مشتبہ چیز کو بھی انہیں اپنے مال جمع نہیں کیا، اور حرام کی کمائی اللہ اس کو محفوظ فرماوے۔ قیامت دنے کچھ لوگوں کو اللہ اپنی برداشت پیش کر رہے ہیں جنہیں نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہو سکیں، اتنی بڑی نیکیاں ہو سکیں، رب ذوالجلال حکم فرمائے کہ نہ لوگوں کو جہنم میں سٹ کرو۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ کیا وہ لوگ نمازی نہ ہو سکتے، کیا وہ روزدار نہ ہو سکتے؟ حضور نے فرمایا کہ نماز سے بھی پابندی کرے روزے کی پابندی کرے دوسرے انہوں نے اندر نیک اعمال اتنے ہیں کہ قیامہ پہاڑ جتنے بھی نیکیاں تھی گئے یا رسول اللہ بات کیا نہ انہوں کو جہنم میں سٹا کا حکم دے سی۔ حضور نے فرمایا کہ جتنے کھانے ہم کا حرام کھانا ہے۔ اس واسطے انسان کو کوشش رکھنی چاہیے دعا کی قبولیت واسطے بھی ہے کہ انسان دے اندر حرام نہ ہوئے حلال مال ہو، اور اعمال کی قبولیت بھی سے اندر ہے کہ انسان کے روزے کے اندر حرام نہ ہوئے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری نماز بھی قبول ہوئے، میرے روزے بھی قبول ہوئے، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ قبول ہوئے، ہر عبادت اللہ کی بارگاہ سے میری مقبول ہوئے، انسان کو اپنے مال کو حرام کو بچانا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے اندر اللہ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے، آپ بہت بڑے تاجر بھی ہیں۔ کچھ تاجر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بارگاہ چاہتے آپ کو آکر کرے کو مال ہے اور 5000 درہم مسا نفع نہ لینے ہیں تو سب مہربانی کرو مال صاحب کو عطا فرما دو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک ہے سر کل آپ کو اپنا مال گر میں سو رات تھی گئی ہے، آپ نے نیت کر چھوڑی ہے کہ یہ 5000 درہم نفع نہ آتے آپ میں مال لے چھوڑے سا۔ دوسری بات چاہیے کہ تاجرہ نے کیا گروہ آ گیا ہے، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اصل تو 1000 درہم نفع نہ لے سو یہ اپنا مال صاحب کو عطا فرما دو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا کہ میں رات کی نیت کر چھوڑی ہے کہ جڑا پہلا گروہ تاجرہ دا ہے میں 5000 درہم نفع دیتے انہاں کو دیسا، اگر تمہارے پیسے بھی زیادہ ہیں 1000 درہم تے 5000 درہم کوئی چیز ہے نا، اگر اصل جانا ہے سودا کیتی بھی کھڑے ہو میں پاس وقت نہ پیسہ کو زیادہ مجھے ایسا اپنی زبان کو مکر بنے ایسا اپنے سودے کو مکر بنے، لیکن اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور دنیا نہ مجھے ساتھ گئے کہ میں اپنی نیت کے اندر بھی فطور نہ آنے دا۔ اگر میں نیت کے اندر فطور آنا تو اتنی وڈی کتاب بخاری جڑی قرآن کے بعد درجہ رکھتی ہے انہیں ایک ایک حرف سے وقت لوگ آوازاں کر سکتے، یعنی نیت کی اتنا فطور نہ ہوئے جب اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا میاں اپنا 1000 درہم سے گن مجھو 5000 درہم جڑا میں انہوں نے مقرر کیتا ہے اسے دوتے میں اپنا مال ایسا میں اپنی نیت کو تبدیل نہ کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کو رب کائنات نے حیاتاً طیبہ فرمایا ہے، انہوں نے یہ زندگی بھی اچھی ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے والدہ کو کے والد کو اللہ نے صلہ عطا فرمایا کہ دنیا میں انہیں انعام ہوتا ہے والدین واسطے کہ اس کو اللہ نے نیک اولاد عطا فرما چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں تو صلہ ہے کہ اگر اللہ نے کو اولاد عطا فرمائے انہوں نے تربیت کو اچھی کی ہے اور انہوں نے شب و روز بہترین ہے تھوڑی آپ کی ٹھنڈا اس میں ہے جنہیں تو محلے چھوٹے نہ آ کے گمنا نہ مل سی بلکہ محلے دے لوگ بھی معاشرے دے لوگ بھی تھوڑی اولاد دے واسطے آپشن کے بہترین بندہ ہے فلانے کا پوتر ہے بڑا نیک صالح بندہ ہے۔ اے اولاد دا نیک ہونا والدین کی عزت کا باعث ہوتا ہے، عظمت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ورنہ 16 سال کی عمر ایک بندہ ہوئے اور دین نال اتنا شغف ہوئے اتنی محبت ہوئے کہ 6 لاکھ احادیث مبارکہ نہ جمع سو کا کم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وچوں اگر کہیں مسلمان کو 40 احادیث یاد ہو سن فرمایا مجھے اسے جنت واجب کتنا 40 حدیث ہے کتنا 6 لاکھ حدیث۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی اتنی عظمت اور اتنی شان ہے کہ حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی اے محمد بن سلام کو ہے جب محمد بن سلام کو ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی چھوٹے بچے ہیں آپ پڑھتے رہنے آئے جلے سلیمان بن مجاہد ہیں
اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس نے تشریف گر گیا ہے. محمد بن سلام نے حضرت سلیمان بن مجاہد کو فرمایا کہ تم دیر تک چھوڑی اگر تم جلدی آمدے میں تو ایسا بچہ لکھا ہوا جس کو 70,000 آدمی سے بھاگ کر جا رہا ہے. حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب سنا ہے کہ محمد بن سلام نے ایک بچے کے بارے آ کے جب 70,000 آدمی سے یاد آ وہ بولن شروع کی گئے تلاش شروع کی گئے جن نے ان کا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں جا کے ملاقات کی تو سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے ایسا سنا ہے کہ 70,000 آدمی سے یاد ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ سلیمان بن مجاہد میری عمر چھوٹی ہے لیکن میں کو صرف حدیثہ یاد کو نہیں فرمایا کہ میں کو حدیثہ دے جڑے رجال ہیں کہ کیڑے بندے نے حدیث اے میں کر کو چاہیے فرمایا کو کجن جمع ہے کیڑی دیوار جمع ہے کتا جمع ہے کہ تو فوت کیڑی دیوار دے فرمایا کہ میں کو نہ جمع دی طریقہ یاد ہے تے میں کو نہ مرن دی طریقہ یاد ہے جڑی احادیث کے اندر سب پر مشکل ترین کام ہوتا ہے یہ اسماء رجال ہوتا ہے. سارے کو تصحیح حدیث پہنچ گئے اس میں یہ نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ کہے محدث کو حدیث گیا تو کتوں کو جتوں کو لڑی چلی ہے وہ کو لا دی رجال عن النساء دے طور پہ استاد صاحب بڑا کال کی تے حاجی صاحب بڑا مزمل ہے کہ انہوں حاجی فتح شیخ صاحب کے سارے بندے پر اس کو اسماء رجال یعنی انہاں کو انہاں سنی یہ بندے پر سلسلہ چلتا بندے محدثین کرام لکھتے ہیں حدیث کا تو مبتدا درجہ ہے جڑے بندہ نے حدیث پوچھی ہے اگر کوئی بندہ سخت بیمار ہوئے انہاں بندہ نے نہ چاہ کے انہوں نے پھوک مار چھوڑو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اتنی نیک ہستیاں اور ایویں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیثہ لڑ کے نہیں آنیا آپ فرمانے کہ جب میں حدیثہ کی کتاب اکٹھی کر چھوڑی ہے مت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کے منبر کے درمیان جڑی روزہ تم ریاض الجنہ ہے فرمایا ریاض الجنہ جڑی ہے حضور کی قبر انور کے نال میں اتھے میں کہ حدیث کے لکھتا ہوں قبر انور کو آواز یہ نہیں اے بخاری یہ واقعی میری حدیث کا وقت درد چھوڑے جانا. اتنی بڑی بخاری شریف کی صرف حدیث اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ امت مجاہدین جڑی پوری امت جو تے احسان کیتا ہے پوری امت جو تے احسان کیتا ہے چاہے وہ کسی مسلک کا ہوئے شافعی ہوئے حنبلی ہوئے مالکی ہوئے مسلمان ہے تا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ اتنی کتاب ذخیرہ لکھ کے 7,563 حدیث کا مجموعہ دے کے سارے تو کتنا بڑا احسان کیتا ہے. لیکن وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جو تے ظلم و ستم جڑا کیتا گیا ہے وہ بھی کوئی لکا چھپا نہیں کتابوں کے اندر آج بھی درج ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں ظلم کیتا گیا ہے یہ بھی ایک درد بھری داستان ہے کہ آج نہیں بلکہ شروع کو جڑے دین دے محافظ لوگ ہیں جڑے ختم نبوت دے محافظ لوگ ہیں جڑے دین دے اوپر قربانیاں دینے والے لوگ ہیں بادشاہ وقت نے اور انہاں لوگوں نے کس انداز میں دین دار لوگوں کے ظلم و ستم کیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن نے بغداد کو نیشہ پورا ہے بغداد کو نیشہ پورا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم حدیث سے وقت سے گئے دین کے وقت سے گئے بغداد کو نیشہ پورا دے آپ سے گئے اتنا ایک بندہ آئے محمد بن جہلہ یہ بھی بہت بڑا محدث ہے جن نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نیشہ پور گئے تو آپ کا استقبال اتنا بڑا ہے حضرت امام مسلم فرمانے کہ میں اپنی زندگی اتنا بڑا استقبال کرنا نہیں دیتا وقت حاکم دا نہیں دیکھا کہ لوگ نکالے میں دین دا اتنا بڑا استقبال کرنے پہن 40,000 صرف گھوڑے ہیں اور خچر الگ ہیں گدے الگ ہیں عوام الگ ہے صرف جڑے سوار لوگ ہیں گھوڑا دیتے انہوں کی تعداد 40,000 ہے. حضرت امام مسلم فرمانے اس لحاظے میں سمجھ گیا اللہ نے دین کو کتنی پاور عطا فرمائی ہے اور ایک عالم دین کو رب کائنات نے کتنی عزت اور شہرت عطا فرمائی ہے. ورنہ امام بخاری نے پہلے بن کے بندے دنیا کا میری آمد دے بورڈ لا چھوڑو بن کے لوگوں کو آپ کو امام بخاری آنا پہ استقبال کرنا ہے لوگوں نے دل کے اندر امام بخاری کا نام سن کے
محمد بن جایا جڑا ہے اس بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا نا کہ لوگ سارے امام بخاری کے ہاتھ چومتے پے استقبال واسطے بندے پن اس دے دل کے اندر حسد آ گیا ہے کہ امام بخاری کا کہے طریقے نہ انو ہر چیز ختم کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے نکلاون کے منہ سے سنانے کی ہے اس عوام کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے ایک قرآن دے بارے کے خالق یا مخلوق ہے جی میں حضرت امام احمد بن حنبل کو چھوڑے لگے وہ مسئلہ حضرت امام بخاری تو کہنا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے سی آتے قرآن جو ہے ایک کلام اللہ ہے جس طرح اللہ کی ساری صفات قدیم ہے غیر مخلوق ہے اسی طرح قرآن کریم میں قدیم ہے غیر مخلوق ہے ہونا بھی کیا حضرت امام بخاری کے پیچھے لوگوں بلا دیتا آپ کو خراب کرنے واسطے آخر کار حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اتنا خراب کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس میں عالم اور علم حضرت ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے نیشہ پور کے اندر کٹ چھوڑا جڑا 40,000 دا لشکر استقبال واسطے ہے حضرت امام بخاری کو پڑھن واسطے ہزار لوگ آنے ہیں لیکن جنہیں نیشہ پوری جو کٹا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہزاروں قطار ہونے ہیں اللہ کی بارگاہ دے وچ دعا کریں مالک اس ویلے آیا ہم کہ لوگوں نے جمع غفیر ہے مالک تم بڑا کریم ہے تھوڑے ایک بندہ ہی کونے صرف حضرت امام مسلم بچے کھڑے تے ایک آپ دے دوسرے دوست ہے ہزاراں تے لکھاں دی تعداد وچ دو بندے بچے کھڑے جڑے حضرت امام بخاری دا نام لکھی کرے لیکن حضرت امام بخاری کو کس انداز میں نیشہ پوری کر رہا ہے جنہیں آپ نیشہ پوری چک گئے اس کو بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ مت بخارا شریف آ گئے جتا آپ کی جائے پیدائش رہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اتنا جن لے آئے بس اتنے عجیب و غریب معاملات آپ کو پیش ہے اتنے ہی وقت کا بادشاہ آئے خالد جلد آئے اس اپنے ایک وزیر کو آتا ہے کہ امام بخاری کو آکو کہ میں نے گھر آپ کے میرے صاحبزادہ کو کا سبب دینا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ ایک دین اتنا لوارث نہیں کہ میں کہیں حکمران دے گھر انجو دے بالا کو پڑھاواں تے پچھلے بیٹھے رہا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ میں ایک درخواست قبول نہ کرے گا میں اگر پڑھیسا تو نہیں میں مدرسے میں بال پڑھ دیں میں نہ نہیں میں پڑھیسا اس وقت کے بادشاہ کا عباسی خلیفہ ہے اس کا کہیں اے امام بخاری اگر تو میرے گھر بھی پڑھانا نہیں آتا تب آتی میں کر میرے بچے کرے مدرسے جاتے ہیں جنہیں میرے بچہ کو تو پڑھے سے کوئی بیا طالب علم انہوں نے بیٹھ کے نہ پڑھ سی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا تو وقت حاکم ہے لیکن حدیث رسول بھی اتنی لوارث نہیں کہ اللہ کا دین اتنا لوارث نہیں فرمایا کہ نہیں حدیث رسول ایک واسطے فائدہ مند ہے پوری امت بس میں فائدہ مند ہے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے انہیں ایک لفظ امت درد شفا ہے امت کو اندھارا تو کٹ کے روشنی والے پاسے لاؤن والے حدیث کا ایک لفظ ہے ایک بچے واسطے نہیں ساری کائنات واسطے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک درخواست مسترد فرمائی تھے آپ نے فرمایا اگر تیرے بچہ پڑھنا ہی ہے تو جنہیں بنا کو سبق در سزا کے اندر دے سکتا ہے بچوں کو یہ میں دے سکتا وہ وقت کا بادشاہ ہے وہ محمد بن جاہیہ ان کا خط بھی پہنچ گیا ہے کہ بخارا کے اندر امام بخاری آ گیا ہے اصل ان کا اختلاف ہے کہ سننے سے بخاری کے اندر پہنچ گیا ہے تیری کو سے التجا کے ہے کہ امام بخاری کے خلاف اپنے جڑے تیرے سرکردہ علماء ہیں تیرے انڈر جڑے علماء ہیں جنہیں حکومتی چمچے کرتے ہونے دین کچھ ہو رہا تھا تو وہ کچھ اور بیان کرنے ہیں جنہیں پیرہ میں چمچے ہونے مسئلہ کچھ اور اگر صرف پیرہ کو خوش کرنے واسطے وہ مسئلہ کو تبدیل کر چھوڑیں امت کی طرف نہیں دے دے کہ امت کتنے زبو حالت اندر گزرتی پئی ہے آپس میں کتنے انتشار تھی گئے بجائے اس کے تو امت کو انتشار کو کٹ کے راہ راست پاسے علاوہ وہ اپنی دکان چمکاؤں واسطے ایک مسئلے کو گھن کے باسی ساری امت نے ڈکور کرے سی ایک مسئلہ پچھو کو نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف سارے انہوں نیشہ پورا نے بھی ٹھیک ہے اور انہوں بخارا نے بھی ٹھیک ہے سارے ایک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دوسر طرف امام بخاری کے خلاف کی ہے لیکن امام بخاری ہے آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ آپ کھڑے رہیں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ
مدد اور نصرت چاہیے، میں کو بندہ نہیں کوئی مدد نہیں چاہیے، اور میں نے دین سیکھا ہے، پڑھا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا ہے، کیا دنیا دار کی وجہ کو دین نہیں پڑھا، کیا کو خوش کرنے واسطے میں دین نہیں پڑھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جلے خالد دیا ہے بات اسی پروپاگنڈا کر چھوڑا ہے کہ انہیں عقائد جڑے ایک گمراہ کن عقائد ہے، بات وہ مسئلہ چھڑا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو لوگ چھڑے لے گئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت امام بخاری بوڑھے پہ بھی حالت ہیں، 13 کی کم 62 سال کی عمر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ پہنچ گئے ہیں، اللہ کو دعا کیتنے، اے اللہ زمین اتنی وسعت دے ہونے کے باوجود بھی تیرے بندے تے تنگ تھی گئی ہے، مالک تو رحم تے کرم فرما، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑا ہے، حراق کو چھوڑا ہم، کنبے کو چھوڑا ہم، مالک تیرے دین سکھن کی وجہ کو چھوڑا ہم۔ آج انہاں لوگوں نے میرے نال جو کچھ کیتا ہے، مالک تو علیم بذات الصدور ہے، تو نیدا کیا انہاں لوگوں میں نے کیا کیتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے انہاں لوگوں سے بد دعا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم دی بد دعا کو بچو، اس واسطے کہ مظلوم دی بد دعا انہیں ویندی ہے انہیں وہ حجابات ختم تھی ویندن۔ آج اللہ فلسطین دے مظلومہ دی دعا کو قبول فرما کے کفار کو نیست و نابود فرما دے، اور امت مسلمہ ہوتے جتنے ظلم تھی دے گئے ہیں رب کائنات ظالمہ خاتمہ فرما چھوڑے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جڑے عالم خلاف کھڑے تھے اور اتنی گندی موت مرے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ تجلے وصال مبارک دیا ہے تو ہر تنگ ایک علاقہ ہے، سمرقند نال ہر تنگ ایک علاقہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی وفات ہوئی ہے، جڑی قبر انور کے اندر حضرت امام بخاری کو ہوتا ہے، اس قبر کے اندر خوشبو آنے لگی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جڑی قبر مبارک ہے، اس قبر مبارک دی مٹی جو ہی خوشبو آنے لگ گیا ہے، اور آپ دی قبر مبارک دی جڑی مٹی ہے سمرقند نیشاپور جتنے بھی عرب دے ملک ہیں انہاں دی ایک آن مشہور تھی گئی ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہوئے تو امام بخاری دی قبر دی مٹی چاہ کے اور تھوڑی جہاں کھا چھوڑے، اللہ انہیں ساری تکلیفوں کو دور فرما چھوڑے دے۔ اگر قحط ساری ہوئے بندہ آکے امام بخاری دے مزار دیتے، اللہ کو دعا کرے، امام بخاری دا وسیلہ پیش کرے، اللہ اس علاقے دے قحط کو ختم فرما۔ اور اس علاقے سمرقند کے اندر اتنا بڑا قحط آ گیا کہ جانور مرنے لگے، لوگ اکٹھے تھی گئے کہ ان کی وجہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر انور دے بارے اتنا لوگوں وقت کے حاکم ہوا ہے کہ اے بڑا اللہ کا نیک اور بدگزیدہ بندہ ہے، تو سب چاہیے کہ سارا اکٹھا کرو، حضرت امام بخاری دے مزار پورا انوار دیتے بنجو، اتنا اللہ کو دعا مانگو، اللہ ساری قحط سارے کو دور فرما چھوڑے تھے۔ جنہیں سارے لوگ اکٹھے تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی دے مزار دیتے آ کے سارے لوگ استغفار کیا، اللہ کو دعا مانگی، اللہ نے انہوں نے دعا نہ قبول کی تھی، ہر دعا مانگتے بیٹھے ہیں، 7 دیہاڑے بارش نہ دی رہی ہے، 7 دیہاڑے بارش چلا دی رہی ہے، انہاں لوگوں نے دین کا وفا کی ہے، سچی محبت کی ہے۔ آج سب کو چاہیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اگر سارے بچوں کو نہیں دے سکتے ایک بچہ کا دین واسطے وقف کر سکتے، اگر ایک بچہ مدرسے نہیں بھیج سکتے مسجد اس کو پڑھا سکتے، اور مسجد کے اماموں کو چاہیے اپنے نوجوان نسل ہوتے توجہ دے دیں، یہاں تو انعام کر کو سارا بہترین مستقبل بننا ہے، اور بندہ اپنے مستقبل کو ماضی سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، حال سے اچھا کوشش کرنے کرے، بندہ مستقبل کے اندر کہاں ایک اچھا پھل دیتا ہے۔ اگر اس آج جنیاں کا سیزن ہے، خشک زمین تے جنیاں سٹ تو پانی نہ تھی سی نتھی سی نا، ہم جو محنت کرے سو کل کو وان کو جنیاں ہے مکئی ہے کوئی بھی فصل ہے تو کل کو اللہ عطا فرمائے۔ آج کے بچے تے محنت کرے سو تربیت اچھی کرے سو، یہ بات آج کے بچے تمہارے واسطے مستقبل بہترین سرمایہ ہوتے، اللہ دین محبت